تین اشعار برکت کے لیے. یاد رکھو خیر القرون قرنی، حضور نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں اللہ ہی حافظ آپ کو پتہ ہے، لیکن یاد رکھو سب سے بہتر زمانہ حضور کا زمانہ. اکثر یہ نعت خواں پڑھتے ہیں کاش میں نے بھی حضور کے زمانے میں جنم لیا ہوتا. بس حضور کے زمانے کی بات کرنی ہے، حضور کے زمانے کا نقشہ کھینچنا ہے، چند اشعار پڑھنے ہیں تاکہ میرا اور آپ کا سب کا ایمان تازہ ہو جائے. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا. نبی دا، سارے مل کے پڑھ لو یہ شعر ایک. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا. تے ہور کی ہوندا سنو ایمان نو تازہ کرو. مدنی دیدی دو ہوندی تے اکھیاں دی دو ہوندی، مسجد نبوی وچ میرا آنا جانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا. اور کی ہوندا سنو. طیبہ دی گلی ہوندی، طیبہ دی گلی ویندا، عثمان و علی ویندا، صدیق و عمر نال میرا بھی یارانہ ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، شب اسرا کے دولہ واللیل کے زلفوں والے والضحیٰ کے مکھڑے والے، علم نشرہ کے سینے والے، مزمل کی چادر والے، ہادی کل مولا کل دنائے سبل ختم الرسل، آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد
دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے مختصر سا آپ کو قرآن کریم فرقان حمید کا تعارف کرواتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کی پاک کتاب ہے کہ جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ باقاعدہ طور پر یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ دوسری دنیا کی جتنے بھی کتابیں ہیں آپ ان کو ایک مرتبہ پڑھ لو، دوسری مرتبہ پڑھنا تو کیا ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن خدا کی قسم یہ ایسی بابرکت کتاب ہے جس کی ایک ہی سورت کو آپ بار بار پڑھتے جائیں، ایک ہی سورت کو بار بار سنتے جائیں، خدا کی قسم جتنا ذوق شوق محبت سے پڑھو گے سنو گے اتنا ہی ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ دیکھ لو، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر مسلمان ہر روز ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اور 10 20 50 70 سال ہو گئے ہیں اس سورت کو روزانہ پڑھتے ہوئے ہر نماز میں ہر رکعت میں۔ لیکن خدا کی قسم کبھی بھی یہ دل میں بات نہیں آئی، کبھی بھی ذہن نہیں بتایا کہ روز اسی سورت کو پڑھتا ہوں، نہیں، بلکہ خدا کی قسم جتنے ذوق سے کو پڑھتا ہے اتنا ہی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پھر اتنی بابرکت کتاب، اس کو پاس رکھنا بھی ثواب، اس کتاب کو دیکھنا بھی ثواب، اس کتاب کا پڑھنا بھی ثواب، اور اس کتاب کا سننا بھی ثواب۔ اللہ اکبر۔ کب سے تلاوت ہو رہی ہے اس قرآن کی؟ 1500 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس کتاب کی، اس قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور قیامت تک اس کتاب کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ بلکہ ہمارا ایمان وجدان یہ کہتا ہے کہ قیامت کے بعد اہل جنت اگر جنت میں کسی کتاب کی تلاوت کریں گے تو قرآن کریم فرقان حمید کی فرمائیں گے۔ پھر یاد رکھو، دنیا کی کتابوں کی بات ہو رہی تھی، دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں قرآن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے مصنف، ان کے لکھنے والے انسان ہیں، اور اس کتاب کا مصنف خالق انسان ہے۔ مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے انسان کو پیدا کیا وہ اس کتاب کا مصنف ہے، لکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر محبت کی بات دیکھو، شان نزول کیسے ہوا، قرآن کا شان نزول دیکھو اور صاحب قرآن کا مقام دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل لینے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے بہت انتظار کرنا پڑا۔ اللہ نے قرآن اپنے محبوب پر کس طرح نازل فرمایا؟ رب نے فرمایا، محبوب نہ تجھے پہاڑوں پر چڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کھلے آسمان کے نیچے انتظار کی ضرورت ہے۔ محبوب قرآن کا یوں نزول ہوگا، اگر تو مکہ میں ہوگا قرآن مکہ میں آئے گا، اگر مدینہ میں ہوگا قرآن مدینہ میں آئے گا۔ اسی لیے کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام
جب مکہ میں تشریف فرما تھے وہ سارا قرآن مکی ہے، جب حضور مدینہ میں چلے گئے بعد میں جو قرآن آیا وہ سارا قرآن مدنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یاد رکھو پہلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی، زبور، توریت، انجیل، وہ پوری کی پوری کتاب بیک وقت نازل ہوئی، مکمل کتاب نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا نبیوں اپنی امتوں کے لیے یہ کتابیں لے جاؤ، اس میں تمہارے لیے دستور بھی ہے، قانون بھی ہے، نظام بھی ہے۔ بیٹھ جا یار، بیٹھ جا۔ ان کتابوں میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، یہ مکمل کتابیں لے جاؤ۔ لیکن قرآن یوں نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی پر 23 سال میں آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ گویا رب نے کیا دکھایا، کیا بتلایا ہمیں؟ رب نے فرمایا محبوب تو بولے گا تو قانون بنے گا، تو چلے گا تو نظام بنے گا، محبوب تو سر اٹھائے گا تو ہم قبلہ بھی تبدیل فرما دیں گے۔ محبوب تیری زندگی کے ساتھ قرآن نازل ہوگا، جس طرح ضرورت پڑتی جائے گی، محبوب جس طرف تو چلتا جائے گا اسی طرح قرآن کا نزول ہوتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 قرآن نازل فرمائے۔ پریشان نہیں ہونا، قرآن ایک ہی ہے، تشریح کر رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ نے 2 قرآن نازل فرمائے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر الفاظ کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو ان 30 پاروں کو دیکھ لو، یہ قرآن کو دیکھ لو الفاظ کی صورت میں۔ اگر اس کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی پاک زندگی کو دیکھ لو۔ الفاظ میں دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن دیکھ لو، اس کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ یہ فلسفہ کس نے پیش کیا؟ ہم نے نہیں پیش کیا۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کسی نے پوچھا اماں جان حضور کا خلق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا قرآن ہی تو حضور کا خلق ہے، یہ قرآن ہی تو حضور کا خلق ہے، اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا رب نے فرمایا، جو 2 قرآن کی بات کر رہا تھا، رب نے فرمایا محبوب پہلے ان کو قرآن بن کر دکھا، محبوب پھر قرآن پڑھ کر سنا۔ ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا۔ رب نے فرمایا محبوب پہلے قرآن بن کر دکھا۔ خدا کی قسم حضور کی 40 سالہ زندگی، آپ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا ہے۔ 40 سال کے بعد جو 40 سالہ پہلے کی زندگی ہے وہ آپ کی اتنی صاف پاک پکیزہ سفید لٹھے کی طرح پاک تھی، خدا کی قسم اعلان نبوت سے پہلے بھی قوم کا بچہ آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرتا تھا۔ مزہ آ گیا زندگی کا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا محبوب پہلے قرآن بن کر دکھا، پھر قرآن پڑھ کر سنا تاکہ یہ انکار نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پہلے قرآن بن کر دکھایا۔ آپ کی پاک زندگی 40 سال بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد سب سے پہلے عورتوں میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کو قبول فرمایا، اور مردوں میں سب سے پہلے تاجدار صداقت، یار غار، بلکہ مزار یار حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ اب جو دو شخصیتوں کا میں نے نام لیا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ذرا غور فرمانا، ایک آپ کی بیوی ہے اور دوسرا آپ کا یار ہے، بچپن کا بھی یار، جوانی کا بھی یار، بڑھاپے کا بھی یار، سفر کا بھی یار، حضر کا بھی یار، بدر کا بھی یار، احد کا بھی یار، دنیا میں حضور کے ساتھ زندگی گزاری، مرنے کے بعد اللہ نے قبر بھی حضور کے ساتھ نصیب فرما دی۔ دو شخصیتوں کی بات کی تھی، بیوی اور یار۔ یاد رکھو یہ نکتے کی بات، بیوی اور یار دونوں ہم راز ہوتے ہیں، ہم راز۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو بیوی نے فوراً کہا خدا کی قسم آپ واقعی ہی اللہ کے نبی ہیں۔ یار ابو بکر صدیق نے سنا تو کہا خدا کی قسم واقعی ہی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ان دونوں ہم راز کو ذرہ بر بھی کوئی بات یاد نہ آئی کہ جس کی طرف یہ اشارہ کرتے کہ یار ہے تو نبی، لیکن وہ فلاں بات یاد کر۔ بزرگ کہتے ہیں جو لگوٹیا ہوتا ہے نا، لگوٹیا یار، اس کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ وہ مرزا طاہر قادیانی لانتی مردود جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک دن اپنے یار کو کہنے لگا یار سارے مجھے مانتے ہیں، تو بھی مینوں مان لے۔ تو اس نے کیا کہا یار نے؟ اس نے کہا ان کو پتہ نہیں، میں تجھے جانتا ہوں بے ایمان، مجھے تیرا پتہ ہے، میں تیرا یار ہوں۔ یاد کر وہ فلاں بات، فلاں جگہ، فلاں لمحہ، فلاں گھڑی جب تو اور میں تھے، یاد کر تو کیسے نبی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساری دنیا مان جائے گی لیکن یار نہیں مانے گا۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے یار نے کلمہ پڑھا، کہا خدا کی قسم آپ واقعی ہی اللہ کے نبی ہیں۔ پھر یاد رکھو اللہ نے اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے اس کو آسان کر دیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے پاس اسی مسجد میں بیٹھ کر 70 سال کے بابے نے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس نے اسی مسجد میں بیٹھ کر بچوں کے درمیان بیٹھ کر قرآن پاک 3 دفعہ پڑھا تھا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کوشش کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، رب کا قرآن میں اعلان ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب کتاب نازل ہوئی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو کون پڑھے گا، کون اس کو یاد کرے گا، کون حفظ کرے گا؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ آخری نبی میں میرا محبوب آئے گا، آخری مقام پر آخر میں میرا ایک محبوب آئے گا اور اس محبوب پر میں اس سے بھی بڑی کتاب کا نزول فرماؤں گا، اور میرے محبوب کی امت کے 10 12 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہوں گے۔ تو اس بات میں کوئی شک بھی نہیں، دیکھ لو آپ، خدا کی قسم 10 12 15 سال کے بچے قرآن کے حافظ آپ کو نظر آئیں گے۔ پہلی جو کتابیں ہوتی تھی نا صرف صاحب کتاب کو یاد تھی، دوسرا کوئی نہیں زبانی پڑھ سکتا تھا، لیکن اس قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ محبوب کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کے حافظ ہیں۔ پھر حافظ قرآن کی شان کیا ہے؟ یہ ضروری باتیں کر رہا ہوں جو ذہن میں آ رہی ہیں۔ حافظ قرآن کی شان، قیامت کے دن رب فرمائے گا اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ قرآن کی آیات ہیں 6666، اتنی آیات ہیں قرآن کی۔
تو کتنے درجے بلند ہوئے حافظ قرآن کے جنت میں؟ 6666 درجے بلند ہوئے۔ فرمایا ہر آیت کے بدلے ایک درجہ ہوگا۔ اب ان درجوں کا فاصلہ کیا ہوگا؟ فرمایا ایک درجے کا فیصلہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگا۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے حافظ قرآن کی شان کیا ہوگی جنت میں، مقام کیا ہوگا؟ یہ حافظ قرآن کی شان ہے۔ اللہ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیری شان ہوگی۔ اور حافظ قرآن کے والدین کی شان، سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ان کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، نور کا تاج۔ کیسا تاج؟ حضور نے یہ بھی فرمایا ایسا تاج ہوگا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ میرے دوستو دیکھو ذرا سورج کتنا بڑا ہے اور پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اس نورانی تاج کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ وہ تاج پہن کر نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے حافظ قرآن کے والدین۔ محشر والے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ نبی ہیں؟ کیا یہ صدیقین ہیں؟ کیا یہ شہداء صالحین ہیں؟ رب کی طرف سے اعلان ہوگا نہیں نہیں، یہ نبی نہیں، شہید نہیں، صدیق نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنوایا تھا۔ یہ حافظ قرآن اور اس کے والدین کی شان۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس قرآن کو کسی چمڑے میں رکھ دیے جائے نا، چمڑے میں، میرے محبوب نے فرمایا آگ اس پر اثر نہیں کرے گی، آگ نہیں اثر کرے گی۔ تو میرے دوستو اگر کسی چمڑے میں ہو، بیگ میں قرآن ہو تو اس پر آگ اثر نہیں کرتی، تو جس دل میں قرآن ہو یاد رکھو اس پر بھی کوئی آگ اثر نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو قرآن کی بڑی شان ہے، قرآن کا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا آیات مبارکہ جو تلاوت کی اس کا ترجمہ سن لو۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ آج تک کسی محدث، کسی مفسر، کسی عالم نے ترجمہ نہیں لکھا حروف مقطعات کا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی بات ہے، بلکہ ان کا علم جبریل کو بھی نہیں دیا گیا، جبریل بھی نہیں جانتا حروف مقطعات کا علم کیا ہے۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی جبریل لے کر آئے الف لام میم الف، حضور نے فرمایا علمت میں جان گیا، فرمایا لام حضور نے فرمایا فہمت میں سمجھ گیا، فرمایا میم حضور نے فرمایا علمت فہمت، اے جبریل میں جان بھی گیا ہوں سمجھ بھی گیا ہوں کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو کچھ نہیں پتا چلا رب نے آپ سے کیا فرمایا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا جبریل یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز کی بات ہے، یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند و بالا کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ میرے دوستو قرآن کے پڑھنے والوں سے اللہ نے سب سے پہلی آیات مبارکہ میں ہی فرما دیا اے قرآن کے پڑھنے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، قرآن سے محبت کرنے والوں، سب سے پہلے یہ سن لو کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو شک ہو بھی کیسے سکتا ہے جس کو بھیجنے والا رب العالمین ہو، لانے والا روح الامین ہو، اور جس محبوب پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہو۔
اور جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہو تو خدا کی قسم شک ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ بھیجنے والا بھی نور، لانے والا بھی نور، جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی بھی نور، اور جمع کرنے والے عثمان غنی ذوالنورین دو نوروں والے۔ میرے دوستو پھر کیوں نہ یہ کتاب نور علی نور ہوگی۔ تو میرے دوست مشرکین مکہ نے، صرف ایک دو بات کر کے ختم کرتا ہوں، مشرکین مکہ نے بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں کے دلوں سے اس کی محبت کو نکال دیا جائے۔ کہنے لگے یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ حضور نے اپنی طرف سے پرانے زمانے کے قصے کہانیاں گھڑ لیے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، فرمایا اگر تمہیں اس میں شک ہے نا جو ہم نے اپنے بندہ خاص محمد پر جو نازل فرمایا ہے، اگر شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اس جیسی ایک صورت ہی لے کر دکھاؤ، ایک صورت ہی بنا کر دکھاؤ۔ تمہارے اندر بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے عرب دان ہیں، عرب کا زمانہ ہے، عربی بولنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھاؤ۔ اللہ نے خود ہی آگے فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ نے فرمایا اگر تم نہ بنا سکو تو ہم فرما دیتے ہیں تم قیامت تک بنا بھی نہ سکو گے۔ اللہ کا یہ چیلنج کب سے ہے؟ اس وقت سے ہے جب قرآن نازل ہوا تھا، اور قیامت تک یہ چیلنج ہے کہ اس قرآن کی مثل ایک صورت ہی بنا کر دکھاؤ۔ اللہ اکبر! یہ قرآن دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے، دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہوا ہے، دنیا کی ہر لائبریری میں یہ قرآن موجود ہے، لیکن خدا کی قسم آج تک اس کی مثل کوئی صورت نہیں بنا سکا، نہ بنا سکا، نہ قیامت تک بنا سکے گا۔ یاد رکھو اللہ نے تین چیزوں کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ اس دنیا میں ساری کائنات میں اللہ نے تین چیزوں کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ پہلی چیز قرآن، اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ میرے دوستو حفاظت کا ادنا کرشمہ آپ دیکھ لو، ایک قرآن آپ لاہور کا لے لو، ایک ملتان کا، کراچی کا، اسلام آباد، پوری دنیا کے قرآن اکٹھے کر لو، خدا کی قسم الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک آپ کو ایک زبر زیر کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ حفاظت کا ادنا کرشمہ ہے۔ رب فرماتا ہے میں ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہوں۔ اللہ اکبر! میرے دوستو اگر کوئی کاغذ سے بدلنا چاہے، کوئی بدلے تو بدل سکتا ہے، لیکن جو سینوں میں قرآن موجود ہے، اس وقت دنیا میں 300 کروڑ سے بھی زیادہ حافظ قرآن ہیں، ان سینوں سے کیسے قرآن بدلے گا جو محبوب کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے؟ فرمایا کوئی نہیں قیامت تک اس کو بدل سکتا، زبر زیر کا بھی فرق نہیں پا سکتا۔ اور دوسری چیز حضور علیہ السلام کی ذات گرامی، اللہ نے حضور کی ذات کا حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ مشرکین مکہ نے بڑے منصوبے بنائے آپ کو معاذ اللہ قتل کرنے کے، لیکن بری طرح ناکام ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
وہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجا دے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. بڑی کوشش کی. شروع میں صحابہ کرام دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی حضور کی حفاظت فرماتے تھے، حضور کا پہرا دیا کرتے تھے. جب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا تو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ صحابہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کر آرام کرو، اللہ نے خود میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. اور تیسری چیز خانہ کعبہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس روئے زمین پر انسان کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہی ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے. برکت والا ہے اور سارے عالمین کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے. میرے دوستو، اب ضروری تھا اور ضروری ہے کہ خانہ کعبہ قیامت تک باقی رہے، کیونکہ جو بھی بعد میں آئے وہ اس سے ہدایت یافتہ ہو سکے. اگر خانہ کعبہ نہ ہوا تو بعد میں آنے والے لوگ کیا کریں گے؟ تو اللہ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے. آپ کا معلوم ہے کہ ابرہ بادشاہ جب 1,00,000 فوج کے ساتھ، وہی نہیں 2 منٹ کھلو ذرا، سنو صحیح ذرا 2 منٹ. جب 1,00,000 فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا اور مکہ والوں سے کہنے لگا کہ مکہ کو خالی کر دو، ہم خانہ کعبہ کو گرا کر واپس چلے جائیں گے، اگر تم نے رستہ روکا تو تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے. سارے مکہ والے مکہ کو چھوڑ کر باہر جا کر آباد ہو گئے. حضور کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں ہے. یا اللہ ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یا اللہ تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما. تو اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی؟ ابابیل کو بھیج دیا، سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور اللہ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی خود حفاظت فرمائی. تو میرے دوست بزرگوں، باتیں بہت زیادہ ہیں. یہ بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا قرآن ہے جو اللہ نے محبوب کے صدقے سے اس کی امت کو عطا فرمایا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ نے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی شین تک اللہ نے سارا قرآن عظمت مصطفیٰ میں نازل فرمایا ہے. شاعر نے کیا خوب فرمایا، شدّا مدّا تیزے روزبرا ہو وچ تعریف دے آیا آمانوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا. اللہ نے سارا قرآن ہی محبوب کی شان میں نازل فرمایا. یہی ہے آرزو، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. ہاں جی آپ صاحب تو دینا ٹائم کی بس.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ختم قرآن کی جو محفل ہوئی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ختم قرآن کی برکت سے ہم سب کی دل کی نیک آرزوئیں نیک تمنائیں پوری فرما. یا اللہ ختم قرآن کی برکت سے جتنے مسلمان فوت ہو چکے یا اللہ سب کی بخشش فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ختم قرآن کی برکت سے ہمارے والدین کی حضور کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ختم قرآن کی برکت سے جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرما. ہم سب کے علم میں عمر میں عمل میں صحت میں ایمان میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ختم قرآن کی برکت سے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حدود کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ پاکستان کو قیامت تک کی صبح تک شاد اور آباد فرما. یا اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم فرما. یا اللہ پوری روئے زمین پر اسلام کا بول بالا فرما. جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما. یا اللہ ان مسلمانوں کی ہر طرح کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارا دین بھی بہتر فرما, دنیا بھی بہتر فرما, آخرت بھی بہتر فرما. اس مسجد کو آباد فرما. مسجد کی رونق میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مسجد کے نمازیوں کو, بچوں کو, انتظامیوں کو صحت تندرستی عطا فرما. یا اللہ جن بھائیوں نے سارا یہ اہتمام کیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه